اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ارأیتم ان اخذ اللہ سمعکم وابصارکم وختم علی قلوبکم من الہ غیر اللہ یاتیکم بہ انظر کیف نصرف الآیات ثم هم یصدفون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ الحمدللہ اس سے قبل ہم سورۃ الانعام کی 45 آیتوں کے حوالے سے گفتگو کر چکے ہیں، اور آخر میں جو گزشتہ پروگرام میں گفتگو جاری تھی یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی سورہ انعام کے آخر میں کافروں کو تنبیہ فرماتے ہوئے یہ بات بھی بیان فرمائی تھی کہ ہم کسی بھی قوم میں انبیاء و رسول بھیجتے ہیں تو وہ ان کو اللہ کی باتیں بتاتا ہے، وہ نہیں مانتے تو ہم ان کو کچھ سختی میں مبتلا کرتے ہیں تاکہ وہ آسائشوں سے نکل کر اللہ کے پیغام پہ غور و فکر کریں، لیکن اس کے باوجود بھی جب وہ غور و فکر نہیں کرتے تو پھر ہم ان لوگوں کو ڈھیل دے دیتے ہیں اور پھر وہ گناہ پہ گناہ کیے چلے جاتے ہیں، ان پہ نعمتیں عام کر دیتے ہیں، اور جب وہ نعمتوں میں خوش و شاداں ہوتے ہیں تو اسی دوران اچانک اپنی پکڑ ان پہ کر لیتے ہیں اور پھر اس قوم کی ہم جڑ کاٹ کے رکھ دیتے ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قل ارأیتم ان اخذ اللہ سمعکم، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری قوت سماعت کو چھین لے، وابصارکم اور تمہاری بصارت کو بھی چھین لے، وختم علی قلوبکم اور تمہارے دلوں پہ مہر لگا دے، من الہ غیر اللہ یاتیکم بہ، تو خدا کے سوا کون ہے، اللہ کے سوا کون ہے جو تمہیں تمہاری یہ صلاحیتیں دے دے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے سامنے یہ بات بیان کی، اور اس بات کو مانتے تھے کہ یہ صلاحیتیں اللہ خالق السماوات والارض کے سوا کوئی بھی نہیں دے سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دلیل ان پہ قائم فرمائی، اور پھر اس دلیل کی خوبی یہ ہے کہ ہر شخص اس پہ غور کر سکتا، سمجھ سکتا ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ انظر کیف نصرف الآیات، کہ دیکھیے کہ ہم کس طرح اپنی نشانیوں کو پھیر پھیر کے ان کے سامنے لا رہے ہیں، ثم ہم یصدفون، لیکن اس کے باوجود پھر وہ منہ پھیر لیتے ہیں۔ تو یعنی یہ معجزے مانگ رہے ہیں، حالانکہ ہم ان کی نشانیاں اپنی نشانیاں دکھاتے چلے جا رہے ہیں۔ تو یہ حق کو ماننے والے ہوتے تو انہی باتوں پہ ایمان لے آتے، معجزہ طلب نہ کرتے۔ قل ارأیتکم ان اتاکم عذاب اللہ بغتہ، تو آپ فرمائیے بھلا یہ تو بتاؤ کہ اگر تمہیں اللہ کا عذاب اچانک آ جائے، او جہرہ، یا کھلم کھلا آ جائے، یعنی پہلے اس کی کچھ نشانیاں ظاہر ہو اور پھر تم پر وہ عذاب آ جائے، هل یہلک الا القوم الظالمون، تو کون مرے گا، کون ہلاک ہوگا سوائے ظالموں کو قوم کے۔ فرمایا کہ وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین، ہم تو رسولوں کو نہیں بھیجتے مگر یہ کہ خوشخبری دینے والا بنا کر یا ڈر سنانے والا بنا کر۔ تو ان کا کام تو اللہ کا پیغام پہنچانا ہے، وہ نیکوکاروں کو جنت کی خوشخبریاں سناتے ہیں، اللہ کے انعام کی خوشخبری سناتے ہیں، اور بدکاروں کو جہنم کی وعید دیتے ہیں۔ تو ان کا کام وہ نہیں جو تم تقاضے کرتے چلے جا رہے ہو کہ ہمیں یہ دو، ہمیں وہ بتا دو، ہمارے لیے یہ کر دو۔ فمن آمن واصلح، تو جو انبیاء کی یہ باتیں سن کر ایمان لیا اور اپنی اصلاح کر لے، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو ان پہ نہ کوئی خوف نہ غمگین ہوں گے۔ یہ آخرت میں ان کا انعام بیان کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اس کے برعکس یہ وہی صورت ہے کہ لا آف ریوارڈ اینڈ پنشمنٹ، کہ نیکوں کا انجام بھی بیان کیا جا رہا ہے اور منکروں کا انجام بھی بیان کیا جا رہا ہے۔ فرمایا کہ والذین کذبوا بآیاتنا یمسهم العذاب بما كانوا یفسقون، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تو ان کو پھر عذاب چھوئے گا اپنے ان کے فسق کی وجہ سے، جو برے کام کرتے تھے اس کی وجہ سے۔ تو اب اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے کچھ کلام کروایا۔ اس کا پس منظر یہ ہے جو اگلی آیات میں آ رہا ہے کہ کفار مکہ جو کہ معجزے طلب کرتے تھے، تو کبھی تو وہ کہتے تھے کہ اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو آپ ہمارے لیے مال و دولت مہیا کر دیں، ان پہاڑوں کا سونے کا بنا دیں، اور ہمارے لیے بس ہر طرف دنیا ہو جائے،
اور کبھی جو ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے مختلف قسم کی باتیں پوچھنا شروع کر دیتے تھے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا، ہمارا مستقبل کیا ہے، یا ماضی میں کیا ہوا تھا. اور کبھی کہتے ہیں کہ آپ پھر اللہ کے نبی تو شادی کیوں کرتے ہیں، کھاتے پیتے کیوں ہیں، یہ انسانوں جیسے معاملات کیوں کرتے ہیں. تو اس قسم کے اعتراضات ان لوگوں کے تھے وہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر کیا کرتے تھے، کیونکہ انبیاء کا کام تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام پہنچانا ہے، تو وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا کرتے تھے. تو اس قسم کے سوالات اس منصب سے متعلق ہی نہیں تھے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے اعلان کروا دیا، قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے فرما دیجئے میں نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں. تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اعلان کروا دیا گیا، ورنہ حقیقت تو یہ ہے ان کو دینا مقصود نہیں تھا، کیونکہ جیسا کہ پہلے بتا دیا گیا ہے کہ اگر ان کو دے دیا جاتا ان کے کہے کے مطابق تو پھر ان پہ عذاب لازم ہو جاتا اگر وہ ایمان نہیں لاتے. اور ویسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانے تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، لیکن وہ دینے والا اور تقسیم کرنے والے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جیسا کہ بخاری شریف کی حدیث ہے، قُلْ إِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ يُؤْتِي، اللہ دیتا میں تقسیم کرتا ہوں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دینے کا ارادہ نہیں کرتا تو میں کیسے تمہیں تقسیم کروں. وَلَا عَالَمُ الْغَيْبَ، اور نہ ہی میں آپ اپنی ذات سے غیب جانتا ہوں. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ان اعتراضات کا جواب دیا کہ جو اپنے مستقبل کی باتیں پوچھتے تھے، دیگر معاملات پوچھتے تھے. تو یہاں پر یہ میں بات کی وضاحت کر دوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جو کہلوایا گیا کہ میں غیب نہیں جانتا، یعنی میں اپنے آپ غیب نہیں جانتا، یہ اپنے ذاتی غیب کی نفی کی گئی ہے. ورنہ اللہ تعالیٰ کے عطا سے غیب جاننا تو نبوت کے لیے غیب کی بات بیان کرنا اور لازم و ملزوم ہے. خود اسی قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 مقامات پہ واضح لفظوں میں علم غیب کو ثابت کیا ہے اپنے انبیاء کے لیے. ایک تو سورہ آل عمران میں فرمایا کہ الا من ارتضی من رسول، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ غیب پہ مطلع نہیں فرماتا مگر یہ کہ اپنے پسندیدہ رسولوں میں سے جس کو چاہے وہ الا من یجتبی من رسولہ، کہ اپنے چنے ہوئے رسولوں میں سے جس کو چاہے وہ عطا فرماتا ہے. پھر ایک سورۃ الجن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اعلان فرمایا کہ عالم الغیب فلا یظہر علی غیب احدا الا من ارتضی من رسول، کہ وہ غیب کا جاننے والا اپنے غیب پہ کسی کو مطلع نہیں فرماتا مگر یہ کہ اپنے پسندیدہ رسولوں میں سے جس کو چاہے عطا فرمائے. تو یہاں پر وہاں پر علم غیب ثابت کیا ان 2 آیتوں میں، اور یہاں پہ نفی کروائی گئی. تو کیا دونوں میں ایک دوسرے میں تضاد ہے؟ قرآن میں کوئی تضاد نہیں ہے. وہ تو خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ لَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، کہ اگر یہ خدا کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں بہت اختلاف پایا جاتا. تو اللہ کی طرف سے اس میں اختلاف نہیں ہے، سمجھنے کی غلطی ہے. اس آیت میں جو غیب کا منع کیا گیا ہے تو مراد اپنی ذات سے کوئی غیب نہیں جانتا، اللہ مجھے اطلاع کرتا ہے. اور ان آیتوں میں جو اس بات کیا گیا ہے تو وہ کیا گیا اللہ کی عطا سے ان کو غیب ہوتا ہے. اس میں جو نفی کی گئی ہے کہ اپنی ذات سے کوئی غیب نہیں ہے. ولا اقول لکم انی ملک، اور جو میں شادی کرتا ہوں، بیاہ کرتا ہوں، انسانوں کی طرح چلتا پھرتا ہوں، اٹھتا بیٹھتا ہوں، کھاتا پیتا ہوں، تو میں نے کب کہا کہ میں فرشتہ ہوں؟ میں تو فرشتہ نہیں ہوں. مجھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان اتبع الا ما یوحى الی، میں تو صرف اسی کا تابع ہوں جو مجھ پہ وحی کی جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ پہ وحی کی، مجھے کہا، حکم دیا کہ تم پیغام پہنچاؤں تو میں پیغام پہنچا رہا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ کو مجھے کہے کہ تم ان لوگوں کو عطا کر دو تو میں ان کو عطا کر دوں گا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تم ان کو غیب کی بات بتا دو تو میں تمہیں بتا دوں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا تو بہت کچھ کر دوں جب اللہ تعالیٰ مجھے حکم دے گا. تو اب جو کچھ کر رہا ہوں، آئندہ جو کچھ کروں گا، ماضی میں جو کچھ کیا، وہ سب کا سب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے کرتا ہوں. ان اتبع الا ما یوحى الی، میں تو صرف اسی کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پہ وحی کیا جاتا ہے. قل هل یستوی الاعمی والبصیر، تو تم فرماؤ کیا ایک جیسے ہیں اندھا اور دیکھنے والا؟ تو یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وضاحت فرما دی ہے کہ ایمان والے اور غیر ایمان والے، کفر والے غیر کفر والے، یعنی ایمان والے ایک جیسے نہیں ہو سکتے ہیں. افلا تتفکرون، تو کیا تم فکر نہیں کرتے، غور نہیں کرتے؟ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ جس پہ چاہے اپنا فضل فرماتا ہے، کرم فرماتا ہے.
پھر فرمایا کہ وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ۔ اور ارشاد فرمایا کہ اس قرآن سے انہیں ڈراؤ جنہیں خوف ہو کہ انہیں اپنے رب کی بارگاہ میں جمع کیا جائے گا، لیس لہم من دونہ ولی ولا شفیع، اور اللہ کے سوا نہ تو کوئی والی ہے اور نہ ہی کوئی سفارشی، لعلہم یتقون، تاکہ اس امید پر کہ وہ پرہیزگار بن جائیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کے لیے بھی قرآن کے ذریعے انذار کیا ہے، تبشیر کی ہے، کفار کے ذریعے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار کو بھی اسی قرآن کے ذریعے انذار کیا ہے، اور یہ مومنین کے عقیدے کو بیان کیا جا رہا ہے کہ والی حقیقی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اور اللہ کے اذن کے بغیر کوئی کسی کی شفاعت نہیں کر سکتا۔ تو مومنین کے لیے جو استثناء موجود ہے، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے یہاں پہ شفاعت کر سکے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے شفاعت کا دروازہ میں کھولوں گا۔ آپ فرماتے ہیں شفاعت لاہل الکبائر من امتی، تو میری امت کے کبیرہ گناہ والوں کے لیے میری شفاعت ہے۔ تو شفاعت کا جو منع کیا گیا ہے، جو مدد کا جو منع کیا گیا ہے، وہ کفار کے لیے منع کیا گیا ہے کہ ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا، نہ ان کے کوئی حمایتی ہوگا۔ فرمایا کہ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاوَةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، اور آپ انہیں دور نہ کریں جو پکارتے ہیں اپنے رب کو صبح اور شام، یریدون وجہ، اور اللہ کی رضا چاہتے ہیں۔ تو بات یہ تھی کہ ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ساتھ تشریف فرما تھے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین چونکہ دنیا کی طرف وہ مائل نہیں تھے، اپنے رب کی طرف مائل تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں رہتے تھے، دنیا کی طرف توجہ نہیں کرتے تھے، تو ان کی ظاہری حالت بھی غریبوں جیسی تھی۔ تو کفار ایک مرتبہ آئے اور وہ کہنے لگے کہ پہلے ان غریب لوگوں کو یہاں سے ہٹا دو، کیونکہ ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے بات نہیں کر سکتے، ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کو منع فرما دیا کہ میں ان مسلمانوں کو جو اللہ کے ماننے والے ہیں ان کی غربت کی وجہ سے ان کو یہاں سے نہیں ہٹا سکتا میں۔ تو اللہ نے پھر یہ آیت طیبہ نازل فرمائی ما علیک من حسابہم من شیء، تو فرمایا کہ تم پر ان کے حساب میں سے کچھ بھی نہیں ہے، وما من حسابک علیہم من شیء، اور نہ ہی ان پر آپ کے حساب میں سے کچھ ہے، یعنی آپ اپنے اعمال کا حساب دیں گے، وہ اپنے اعمال کا حساب دیں گے۔ فَتَطْرُدْهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، تو پس اگر تم ان کو دور کرو تو یہ کام انصاف سے بعید ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان فرما دیا امت کے تمام لوگوں کے لیے، قیامت تک کے لیے، جو بھی مبلغین اسلام ہیں تو وہ غریب لوگوں کو چھوڑ کے امیروں کی طرف نہ مائل ہو جائیں۔ اگر کوئی بھی اللہ کی دین کی ہدایت لینے کے لیے آیا ہوا ہے اس کو دھتکارے نہ، اور جو بھی دھتکارے گا تو فرمائے کہ یہ کام انصاف سے بعید ہے، وہ ظالموں سے ہو جائے گا۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا تو معاملہ یہ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تو اس آیت طیبہ کے نزول سے پہلے ہی اس پہ عمل کر لیا تھا کہ آپ نے مسلمانوں کو نہیں دھتکارا، بلکہ کفار کو منع کر دیا کہ میں ان کو نہیں ہٹاؤں گا۔ وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا هَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا، تو اسی طرح ہم آزمائش کرتے ہیں، یعنی فتنے میں ڈالتے ہیں بعض کو بعض کے سبب، تاکہ وہ کہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پہ اللہ نے انعام فرمایا ہے ہمارے درمیان میں۔ تو وہ امیر لوگوں نے جب دیکھا صحابہ کرام کو کہ اکثر ان میں غریب ہیں، اور واقعی غربت کا یہ عالم تھا، ابتدا میں لباس پہننے کے لیے بھی کپڑے پورے طور پہ نہیں ہوا کرتے تھے، رہنے کے لیے مکان بھی نہیں ہوا کرتے تھے، تو بہت غربت کا عالم تھا۔ تو قریش کے وہ لوگ جو کہ بہت متکبرین تھے، بہت مال و دولت والے تھے، تو اس وقت پھر مسلمانوں کو دیکھ کے مذاق اڑاتے تھے کہ لوگ اللہ کے دین پہ آئیں اور کہتے ہیں ہم پہ اللہ کا انعام نازل ہوا، ان کا حال تو یہ کھانے کے لیے دانہ نہیں ہے، پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں۔ تو اسی بات کی طرف اللہ تعالیٰ اشارہ فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض کو بعض کے ذریعے آزمائش میں ڈالتا ہے، تاکہ یہ کفار کہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں ہمارے درمیان میں جن پہ اللہ نے اپنا انعام نازل کیا، کرم نازل کیا۔ خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی ظاہری طور پہ مال نہیں رکھا کرتے تھے، تو ان کے بارے میں بھی ان لوگوں کا یہی خیال تھا کہ کیا اللہ کو معاذ اللہ یہی ملے ہیں جن پہ اپنی نبوت کو نازل کیا؟ کیا ہم جیسے امیر کبیر سردار لوگ تھے ان کو چھوڑ دیا؟ الیس اللہ بعالم بالشاکرین، مگر اللہ فرماتا کہ اللہ تعالیٰ نہیں جانتا کہ شاکر لوگ کون ہیں، شکر گزار کون ہیں؟ جو شکر گزار ہوتے ہیں اللہ انہی پہ انعام فرماتا ہے۔
وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ۔ اے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، جب تمہارے حضور حاضر ہوں وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں ہماری آیتوں پر، تو آپ ان سے کہیے تم پر سلامتی ہو، تمہارے رب نے لکھ لیا ہے اپنے اوپر رحمت کو، یعنی تمہارا رب تم پر رحم فرمائے گا، تم پہ کرم فرمائے گا کہ تم ایمان والے ہو، اور رحمت فرمائے گا۔ اور پھر آگے یہ بھی بیان کر دیا کہ تم بشریت، تقاضۂ بشریت کے تحت اگر کوئی غلطی کر بیٹھو، کوئی گناہ کر بیٹھو تو توبہ کر لو تو اللہ تعالیٰ پھر بھی تم پہ رحم فرمائے گا توبہ کرنے کے بعد۔ اَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ، تم میں سے جو کوئی بھی نادانی کی وجہ سے گناہ کر بیٹھے، ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ، پھر اس کے بعد وہ توبہ کر لے، اللہ کی طرف رجوع کر لے، وَأَصْلَحَ، اور اپنی اصلاح کر لے، فَإِنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو بے شک وہ بخشنے والا ہے اور رحم فرمانے والا ہے۔ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ، اور اسی طرح ہم نشانیوں کو کھول کھول کے بیان کرتے ہیں، اور تاکہ مجرموں کا راستہ بالکل واضح ہو جائے۔ تو اہل ایمان کا بھی اللہ نے بیان فرما دیا اور اہل کفر کا بھی بیان فرما دیا، اہل کفر کے ساتھ کیا انجام ہوگا ان کا، اور اہل ایمان کا کیا انجام ہوگا، اللہ نے دونوں صورتیں بیان فرما دی ہے۔ یعنی سننے والے کے لیے اب اختیار دے دیا ہے کہ تم جس گروہ کو چاہتے ہو اس کو تھام لو، اور یہ بھی وضاحت کر دی ہے کہ اہل ایمان پہ دنیا بعض اوقات تنگ ہوتی ہے، اور دنیا تنگ ہونے کی وجہ سے لوگ جو ہے پھر اس طرف مائل ہو جاتے ہیں جس طرف دنیا زیادہ ہوتی ہے، مگر وہاں پہ کفر بھی ہوتا ہے ساتھ میں۔ اور عقل مند انسان وہی ہے جو ہمیشہ رہنے والی نعمت کو لے لے، دنیا کی تنگی کی طرف نظر نہ کرے، کیونکہ واضح بات ہے کہ حدیث شریف میں فرما دیا گیا کہ دنیا سجن للمومن و جنت للکافر، کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے۔ تو یہاں پر مسلمانوں کو سمجھنے کا حکم دیا گیا ہے کہ وہ غور و فکر سے کام لیں اور آخرت کی فکر کریں اپنے۔ قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، آپ فرما دیجئے کہ مجھے منع کر دیا گیا ہے کہ میں عبادت کروں ان کی کہ جن کو تم اللہ کے سوا پوجتے ہو، اللہ کے سوا جس کی عبادت کرتے ہو۔ قل لا اتبع اہواءکم، اور فرما دیجئے کہ میں تمہاری خواہشات کی پیروی نہیں کروں گا۔ قد ضللت اذا وما انا من المہتدین، اور اگر میں ایسا کروں تو میں گمراہوں میں سے ہو جاؤں گا اور میں ہدایت یافتہ لوگوں میں سے نہیں ہوں گا۔ تو یہ اہل ہوا، اہل کفر کے بارے میں بیان کیا جا رہا، اور حقیقتاً اللہ کے نبی تو معصوم ہے، ان سے تو کوئی گناہ سرزد ہو ہی نہیں سکتا، کفر یا گناہ ان کی سرشت میں نہیں ہے، وہ تحقیق کے مطابق گناہ صغائر سے بھی پاک ہے۔ تو یہ انبیاء سے کلام کر کے امتیوں کو خبر دی جا رہی ہے، امتیوں کو سبق دیا جا رہا ہے۔ قل انی علی بینۃ من ربی وکذبتم بہ، آپ فرما دیجئے بے شک میں دلیل پر ہوں اپنے رب کی طرف سے، روشن دلیل پہ ہوں، کھلی نشانی پہ ہوں، یعنی میں جو اپنے رب کو مان رہا ہوں تو یہ ایسے نہیں مان رہا، پورا کا پورا معاملہ مجھ پہ واضح ہے، اللہ نے مجھے عقل سلیم عطا فرمائی ہے، اس کے دلائل بھی میرے پاس موجود ہے، خود اللہ کی وحی مجھ پر آتی ہے، وہ بھی میرے پاس دلیل موجود ہے۔ وَكَذَّبْتُمْ بِهِ، مگر تم نے اس کا انکار کر دیا ہے، تم نے اس کو جھٹلا دیا ہے۔ مَا عِنْدِ مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ، تو میرے پاس نہیں ہے جس کی تم بڑی جلدی کر رہے ہو۔ یہ کفار کہتے تھے کہ اگر ہم جھوٹے ہیں، غلطی پہ ہیں تو ہم پہ عذاب نازل کروا دیجئے، یہ آسمان ہم پہ ٹوٹ کے کیوں نہیں گر جاتا، ہم لوگ زمین میں دھنس کیوں نہیں جاتے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کا مقام و مرتبہ بیان کر دیا کہ اللہ کے نبیوں کا کام تو اللہ کی اتباع کرنا ہے، اللہ کا پیغام پہنچانا ہے، یہ نہیں ہے کہ تمہارے اس کے لوگوں کے لیے وہ عذاب نازل کرنا شروع کر دیں یا لوگوں کو نوازنا شروع کر دیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ اعلان کروا دیا، ان الحکم الا للہ، حکم تو صرف اللہ کا ہے، یعنی اللہ جب چاہے گا تم پہ عذاب آ جائے تو آ جائے گا۔ تم جو کہہ رہے ہو کہ اگر تم سچے ہو تو پھر ہم پہ عذاب نازل کر دو، تو یہ تمہارا کہنا غلط ہے، یہ عذاب کو نازل کرنا رب کریم کا کام ہے، میں تو اس کی طرف سے جو خبر آتی ہے وہ تمہیں پہنچا دیتا ہوں۔ یقص الحق وہو خیر الفاصلین، وہ حق فرماتا ہے اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے، یہ اللہ کی صفات بیان کی جا رہی ہے۔ قل لو ان عندی ما تستعجلون به لقضی الامر بینی وبینکم، آپ فرما دیجئے اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میرے پاس وہ ہوتا جس کی تم جلدی کر رہے ہو، یعنی تم عذاب مانگ رہے ہو،
تو پھر میں تم پہ عذاب نازل کر دیتا تو پھر میرے اور تمہارے بیچ میں معاملہ کلیئر ہو چکا ہوتا، فیصلہ ہو چکا ہوتا۔ واللہ عالم بالظالمین، بتانا مقصود یہ ہے کہ عذاب اللہ کے ارادے سے نازل ہوتا ہے، وہی مرید ہے، وہی ارادہ کرنے والا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ظالمین کو جانتا ہے جو ایسی باتیں کر رہا، تو وہ ان پہ جب چاہے گا عذاب نازل فرمائے گا۔ وَعِندَهُ مَفَاتِيحُ الْغَيْبِ، اور غیب کی چابیاں، مفتاح کی جمع ہے، اور غیب کی چابیاں اللہ ہی کے پاس ہے۔ لا يعلمها الا هو، اور اس کو نہیں جانتا، غیب کو نہیں جانتا سوائے اسی ذات کے۔ تو یہاں پہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیب کو اپنی ذات کے ساتھ مختص فرمایا، اور وہی یہاں پر معاملہ ہے جو کہ میں پچھلی آیت طیبہ میں بیان کر چکا ہوں کہ ذاتی غیب تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے، ہاں البتہ اس کی عطا سے اس کے خاص بندوں کے پاس ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے ایک عام سی مثال یہ ہے کہ سمیع، بصیر، علیم، یہ ساری کی ساری اللہ کی صفات ہے اور صفات ذاتیہ ہیں۔ کسی اور کوئی اللہ کے سوا علیم نہیں ہے، کوئی اللہ کے سوا بصیر نہیں ہے، کوئی سمیع نہیں ہے۔ ہاں اللہ کی عطا سے اس کی مخلوقات میں سمیع بھی ہے، بصیر بھی ہے، علیم بھی ہے۔ تو وہ علیم ہے، اگر بصیر ہے، سمیع ہے، تو صرف وہی ذات ہے، مراد اپنی ذات سے وہی سمیع و بصیر و علیم ہے۔ اور دیگر اگر مخلوقات میں جیسے کہ انسان سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی، علم بھی رکھتا ہے، تو وہ سمیع، بصیر و علیم ہے تو وہ اللہ کی عطا سے ہے۔ اسی طرح غیب کا معاملہ ہے، تو غیب ذاتی طور پہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے انبیاء کو عطا فرماتا ہے، اور انبیاء کی وساطت سے اللہ کے نیک بندوں کو ملتا ہے، تو وہ سب کا سب اللہ کی عطا سے ملتا ہے۔ یہ وہ خاص فرق ہے جس کو سمجھ لیا جائے تو انسان بہت ساری گمراہی سے بچ جاتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور وہ جانتا ہے خشکی میں اور سمندروں میں جو کچھ ہوتا ہے، اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اب اس کے علم کی باریکیوں کو بیان کیا جا رہا ہے۔ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرْقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ، اور جو کوئی بھی پتا گرتا ہے مگر وہ اس کو جانتا ہے۔ وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ، اور زمین کی تاریکیوں میں جو دانہ گرتا ہے اس کو بھی وہ جانتا ہے۔ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، اور جو کوئی تر ہے یعنی سرسبز ہے، وَلَا يَابِسٍ، اور جو کوئی خشک ہے، وہ سب کا سب کتاب مبین، روشن کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ اس قرآن مجید میں اس کا بیان ہے، یا لوح محفوظ میں اس کا بیان ہے کہ جس میں ما کانا و ما یکون کا علم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو جانتا ہے، اس نے وہ تمام کی تمام باتیں وہاں پہ لکھ دی ہے۔ تو یہ اس کا علم غیب ہے، اور اس کے علم غیب پہ اس کے عطا سے اس کے بندے بھی مطلع ہوتے ہیں، اور جیسا حدیث شریف سے بھی ثابت ہے، فرشتے کے لیے ثابت ہے۔ جب فرشتہ نطفہ ماں کے پیٹ میں جاتا ہے، فرشتہ اس کو ہاتھ میں لیتا ہے اور اللہ سے پوچھتا ہے کہ اس کی عمر کتنی ہوگی، یہ شقی ہے، سعید ہے، اس کا رزق کتنا ہوگا، تو اللہ فرماتا ہے جاؤ لوح محفوظ پہ دیکھ لو۔ تو وہ فرشتہ اللہ کی عطا سے لوح محفوظ پہ اس غیب کے علم کو جا کے جانتا ہے۔ تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے انبیاء کو بھی خبردار فرماتا ہے۔ فرمایا وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ، وہی ذات ہے جو رات میں تمہیں تمہاری روح قبض کرتا ہے۔ یہ یتوفا وہی پورا لے لینا، تو یہاں پر یہ وہی لفظ ہے جس سے قادیانی لوگوں کو مغالطہ دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے یتوفا کا لفظ استعمال فرمایا، تو انہوں نے اس کا ترجمہ کر دیا کہ وفات دیتا ہے۔ یتوفا کا مطلب تو قبض کر لینا ہے، لے لینا ہے، اور اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں کی طرف قبض فرما لیا، پھر واپس تشریف لائیں گے۔ تو رات میں جب انسان سوتا ہے تو وہ مرتا کہاں ہے؟ اس کا جسم تو زندہ رہتا ہے، سانس بھی لے رہا ہوتا ہے، کروٹیں بھی لیتا ہے، لیکن وہ شعور و ادراک جو جاگتے میں ہوتا ہے صرف وہ اس کے پاس نہیں ہوتا۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جو روح ہے، اصل جو شعور رکھنے والی ہے، وہ روح اس سے قبض کر لی جاتی ہے۔ فرمایا کہ هو الذی یتوفاکم باللیل، وہی ہے جو روح تمہاری قبض کر لیتا رات میں، وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ، اور جانتا دن میں جو کچھ تم کام کرتے ہو۔ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ، اور پھر وہ تمہیں دوبارہ اس کی طرف بھیج دیتا ہے۔ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ، اور پھر دن میں تمہیں اٹھاتا ہے وہ، یعنی جو کچھ تم کرتے ہو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اذن سے کرتے ہو۔ لِيُقْضَىٰ أَجْلٌ مُّسَمًّى، پھر وہ جو تمہیں موت دیتا ہے تو تاکہ وہ مدت پوری ہو جائے، مدت پوری کرنے کے لیے تمہیں موت دیتا ہے۔
پھر موت کے بعد کیا ہوگا؟ ثم الیہ مرجعکم، پھر اسی کی طرف تمہارا لوٹنا ہوگا، ثم ینبئکم بما کنتم تعملون، پھر وہ تمہیں خبردار کرے گا جو کچھ تم کرتے تھے۔ تو اس آیت طیبہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی کیفیت کو بیان فرمایا جس کے یہ مشرکین منکر تھے دوبارہ اٹھنے کے، تو اس کی مثال دی نیند کی کہ نیند کے اندر بھی تمہاری روحیں قبض کر لی جاتی ہیں، اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں تمہاری روح کو واپس لوٹا دیتا ہے، اور جو تم دن میں کرتے ہو اس کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں مبعوث فرمائے گا اس میں تاکہ تمہاری مدت پوری ہو جائے، پھر اس کے بعد اللہ کی طرف تم لوٹ کے جاؤ گے، اور پھر وہ تمہیں خبردار کرے گا اور تمہیں ان تمام باتوں سے خبردار کرے گا جو کچھ تم کرتے تھے۔ تو یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے علم کو بیان فرمایا۔ اب یہ دلائل جاری ہیں اللہ کی توحید کے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کے، ان پہ کفار پہ اتمام حجت کی جا رہی ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ مزید گفتگو اگلے پروگرام میں کی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔